السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع الى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے جس شریعت اور دین سے ہمیں نوازا ہے وہ دین کامل و مکمل ہے، اور اس کی ہر باتیں اور اس کے ہر احکام یقیناً عدل و انصاف پر مبنی ہے، عقلی تقاضوں پر مبنی ہے، حالات پر مبنی ہے اور فطرتوں پر مبنی ہے. جس ذات نے انسان کو بنایا ہے اسی ذات کی طرف سے یہ اصول و ضوابط ہے، اور یہ بات تسلیم کی ہی نہیں جا سکتی کہ جس ذات نے انسان کو بنایا ہے، جو خالق ہے، اور وہ خالق مخلوق کی ضرورتوں سے اور مخلوق کے نفع اور نقصان سے معاذ اللہ نا آشنا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے دین کی ہر بات، اسلام کی ہر بات، اس کا ہر حکم یہ مبنی بر عقل ہے، عقل پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، بھلے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. موجودہ جو حکومت ہے کہہ لیجئے گا، یا حالات جو چل رہے ہیں جس میں حقیقت سے منہ موڑنے کی خاطر روزگاری، بے روزگاری، مہنگائی اور بڑے بڑے جو مدعات ہیں اور بڑے بڑے جو امر ہے جن پر سر جوڑ کر فکر اور کوشش کی جا سکتی ہے، ان چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر مختلف مذاہب میں مداخلت کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے تقریروں کا اور بھاشن کا حصہ اور ذریعہ بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کی خاطر، چاہے وہ UCC کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ٹرپل طلاق کا پلیٹ فارم ہو، یا اور بھی مختلف جو پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں مذاہب کے نام پر تفرقہ بازی پیدا کرنے کی خاطر آج وہ حالات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شرانگیزیوں سے اور اس کے فساد اور شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. بہرحال چند مہینوں سے جو UCC کا معاملہ چل رہا تھا، اگرچہ اس کے موضوعات ہمارے سامنے کھل کر پیش نہیں کیے گئے، تاہم ان موضوعات پر باتیں تو ہو رہی ہیں، بھاشنوں میں اور مختلف تقاریر میں باتیں ہو رہی ہیں، جن میں سر فہرست ایک موضوع، مختلف موضوعات ہیں، ان میں سر فہرست ایک موضوع ہے تعدد ازواج کا، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر پابندی لگائی جانے کا یہ سوچ و وچار چل رہا ہے کہ بھئی ایک ہی نکاح کیا جا سکتا ہے، ایک ہی شادی کی جا سکتی ہے، اور قانون یہ ہونا چاہیے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا یہ قانونی اعتبار سے جرم بنایا جائے، اس کو کرائم بنایا جائے. اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں. بہرحال یہ جو موضوع ہے ایک سے زائد نکاح سے متعلق، مناسب یہ ہے کہ ہم اس کا عقلی، ماحولیاتی اور شرعی اس کا تجزیہ کریں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. جہاں تک دیگر مذاہب کی بات ہے کہ بھئی ایک سے زیادہ نکاح کرنا اور ایک سے زیادہ شادی کرنا، دیگر مذاہب میں اس کا کیا تصور پایا جاتا ہے، دیگر مذاہب میں اس کی کیا سوچ ہے.
فی الوقت جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس ملک کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہندو مذہب پر قائم ہے اور اپنے دعوے کے مطابق اس مذہب کو بہت ہی قدیم مذہب مانا جاتا ہے، ہندو مذہب اپنے دعوے کے مطابق. تو اگر ہم اس ہندو مذہب کا سرسری اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مذہب کی جو مختلف بنیادیں ہیں، الگ الگ اس کی تفصیلات ہیں اس مذہب کی، جس میں شودر ہے، ویش ہے، چھتری، برہمن، الگ الگ اس کے اقسام جو پیش کیے گئے. اگر ان کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود ان کے جماعتوں میں اور ان کے مذاہب میں ایک سے زائد نکاح کرنے کا تصور پایا جاتا ہے. اس میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا تصور پایا جاتا ہے. بھئی ہوائی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بات اگر مذہب کی ہے تو مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. بات اگر مذہب کی ہے تو مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. کسی ایک مذہب مخصوص کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے. کسی ایک مذہب مخصوص کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے کہ بھئی مذہب اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، جو عقل کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ظلم پر مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو دیگر مذاہب کا کیا؟ جبکہ اس ہندو مذہب کے اعتبار سے بعض مذاہب میں 2 کی اجازت ہے اور بعض مذاہب میں 3 کی اجازت ہے، بعض میں 4 کی بھی اجازت ہے. حتیٰ کہ ان کے جو راجے اور مہاراجے ان کا جو اپنا تصور ہے تو ان کے یہاں تعداد کی کوئی قید ہی نہیں. ان کے یہاں تعداد کی وہ شادیاں کر سکتے تھے ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے لا تعداد شادیاں کر سکتے. اور ایسی کئی مثالیں خود موجود ہے کہ ان کے مذہب کے جو پیشوا ہے، دھرم گرو ہے، یا کہہ لیجئے کہ ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو ان کو ان کا معبود مانتے ہیں، تو ان معبودوں کے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ انہوں نے باقاعدہ 1 نہیں 2 نہیں 100 سے زائد شادیاں کی ہے اور ایک لمبی ان کی گویا کے تفصیلات ہے. جو اس سلسلے میں ماہرین ہیں اور جو مطالعہ رکھتے ہیں تاریخ کا، وہ خود اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگرچہ میں ان پیشواؤں کا اور ان افراد کا میں نام نہیں لیتا، بہرحال اسی طریقے سے یہودی مذہب جو ایک بہت پرانا مذہب ہے، ایک قدیم مذہب ہے، جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے کہ نہیں. یہودی مذہب کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طور پر ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی سے بنی اسرائیل، انہی سے بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی، جس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا. تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. ایک حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت قطورہ علیہ السلام. یہ 3 بیویوں کا خود تذکرہ ملتا ہے ان کی اپنی یہودیوں کی کتابوں میں، اور خود ہماری قرآن اور جو اسلامی کتابیں ہیں اور حدیث کی کتابیں اس میں باقاعدہ یہ 3 نام پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، یہودیوں کی نسل چلی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی 4 بیویاں تھیں. انہی سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے نام پر سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. تو خود ان کی 4 بیویاں تھیں. الغرض یہ کہ چاہے کتنا ہی قدیم مذہب کیوں نہ ہو، لیکن ہر مذہب میں اگر ہم نکاح اور شادی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی مذہب میں بھی ایک پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ ان کی مذہبی تعلیمات یہ رہی کہ ایک سے زائد نکاح کا ان کے یہاں جواز پایا جاتا ہے. خود زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے، اس دور کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. تو زمانے جاہلیت میں ان گنت نکاح، عرب لوگوں میں یہ تصور تھا کہ ان گنت نکاح جائز تھا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، ان گنت نکاح جائز تھا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 5 بیویاں ہیں. کتنی بیویاں ہیں؟ 5.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو طلاق دو، 4 کو باقی رکھو۔ مستند احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک صحابی اور ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 10 بیویاں ہیں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 10۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو رکھنے اور 6 کو حق ادا کر کے چھوڑنے کا حکم دیا۔ بس سمجھ میں؟ تو یہ اسلام کے علاوہ جو مختلف مذاہب اور زمانہ جو گزرا ہے اور جو ماحول گزرا ہے، میں نے بہت ہی مختصر اس کی عکاسی کی۔ ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے، ہم اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، صرف مذہب اسلام ہی کو ٹارگیٹ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جبکہ میں کہوں کہ دین اسلام نے نکاح کی توسیع نہیں کی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ نکاح کرو، بلکہ ان نکاحوں کی تحدید کی ہے۔ اسلام نے تو روک لگائی ہے۔ اسلام نے کیا لگائی ہے؟ روک لگائی۔ اسلام نے زائد نکاح کرنے کے جواز کو نہیں بتلایا، بلکہ دین اسلام نے یہ جو مختلف مذاہب میں اور مختلف زمانوں میں انگنت نکاح کیے جا رہے ہیں، بے شمار نکاح کیے جا رہے تھے، دین اسلام نے اس پر پابندی لگائی، اس کی تحدید کر دی۔ دین اسلام نے اس کی کیا کی ہے؟ تحدید کر دی کہ نہیں، اتنے نکاح کرنا مناسب نہیں ہے، عقل انسانی کے خلاف ہے، فطرت انسانی کے خلاف ہے، یقیناً کسی پر ظلم ہو سکتا ہے، لہذا اب تمہیں اجازت فقط 4 تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بس ربع پر جا کر شریعت نے روک دیا، اسٹاپ لگا دیا، اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو دین اسلام نے تو تحدید کی ہے، اور کسی مذہب نے تحدید نہیں کی ہے، اور کسی مذہب نے تحدید کی، انہوں نے تو وہ دروازہ کھلا رکھا کہ چاہے جتنے نکاح کرو، چاہے جتنی شادیاں کرو، مگر قربان جائیے دین اسلام کی تعلیمات پر کہ اس نے تو قفل اور تالا لگا دیا کہ بھائی نہیں، 4 سے آگے مت بڑھو، 4 تک کی تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے، 1 سے زائد 2، 3 اور 4، اس کے آگے اب تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب آ جائیے گا، کیا اسلام 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی ترغیب اور واجبی حکم دیتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ جو میڈیا پر یہ وہائے واویلا کیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں 1 سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے 1 سے زیادہ نکاح کرو، آئیے اسلامی تعلیمات کو سمجھیے گا۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم خود پہلے ہم سمجھیں مسلم معاشرہ، جب ہم اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے تب ہم غیر مسلم بھائیوں کو، جن کے ذہنوں میں ایک فطور ڈالا جاتا ہے، جن کے ذہنوں میں ایک زہر ڈالا جاتا ہے، تو چاہیے کہ ہم ان کے ذہنوں کو ریفریش کریں، صاف کریں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم خود سمجھے اسلامی تعلیمات، بس نہیں، ہم خود سمجھے تب جا کر ان برادران وطن کو اور ان غیر مسلم بھائیوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اسلام کا تعدد ازواج کے متعلق، ازدواج کے متعلق کیا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ بھئی 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم اور آرڈر اور واجبی حکم نہیں دیا۔ بس تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حکم اباحی ہے، یعنی کر سکتے ہو، بھئی کرنا ضروری اور کر سکتے ہو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ کرنا ضروری تو ضروری ہے، لیکن کہا گیا کہ کر سکتے ہو، اسی لیے فوراً اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جاری کیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ یاد رکھو یہ عورتیں تمہاری ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لو۔ ان کے درمیان کس سے کام لو؟ عدل اور انصاف سے کام لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم یہ ڈر رکھتے ہو اور تمہیں اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ میں 1 سے زیادہ نکاح کرنے پر ان کو نہیں سنبھال پاؤں گا، 2 بیویوں کو نہیں سنبھال پاؤں گا، 3 بیویوں کو نہیں سنبھال پاؤں گا،
تو اب قرآن تو بالکل ڈنکی کی چوٹ پر حکم وجوبی دیتا ہے کہ فواحدۃ، اب تمہیں ایک سے آگے بڑھنا نہیں۔ کیا اسلام کی تعلیمات ہے؟ قربان جائیے گا، کسی اور مذہب نے اس طریقے کی تعلیمات دی ہے جس کے ذریعے سے عورت کے ظاہر ہے کہ عزت و ناموس کی کیسے حفاظت کی جاوے، سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہ اگر تمہیں عدل انصاف کا ڈر ہے کہ تم نہ کر سکو تو فواحدۃ، ایک پر بس کرو، اب آگے کا مت سوچو۔ جی ہاں، یہ قرآن کریم کی بہترین تعلیمات ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک سے زیادہ نکاح کرنا یقیناً اجر و ثواب کی بات ہے، تو ٹھیک ہے، بات ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پس منظر ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ایک سے زائد نکاح کرنے کے لیے آپ نے پہلی کو چھوڑ دیا، معلقہ بنا دیا، پہلی کو آپ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا اور دوسری کا آپ سہارا بن گئے، تو یہ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو اس طریقے کا معاملہ کرے، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرے، درا حالے کہ ان عورتوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرے، عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرے، یعنی ایک کو دیکھ رہا ہے دوسرے کو چھوڑ رہا ہے، دوسرے کی طرف رجحان ہے پہلے کو چھوڑ رہا ہے مثال کے طور پر، یا اس کے برعکس کر رہا ہے، حقوق کو صحیح ادا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے کئی مثالیں ہیں معاشرے میں، اللہ حفاظت فرمائے کہ بھائی دوسرا نکاح کر لیا، پہلی بیوی جھگڑا ہو گیا، اب تک طلاق نہیں دی ہے، وہ بیوی اس کی زوجیت میں، حتیٰ کہ اس کی اولادیں بھی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس کی کیا ہے، اولادیں بھی ہے، اب دوسرا نکاح کر لیا، محض چند جھگڑوں کی بنا پر دوسرا نکاح کر تو لیا ہے، لیکن اب پہلی بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، پہلی بیوی ناراض ہے، معاملہ ہوا ہے، اس کو سلجھانے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس معاملے کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اس کو اسی طریقے سے چھوڑ کر دوسرا نکاح کر لیا جائے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو عورتوں کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، جیسے کوئی لقوہ مارا شخص ہوتا ہے، جیسا کوئی لقوہ مارا شخص ہوتا ہے کہ جس کا ایک حصہ کام نہیں کرتا، کل قیامت میں وہ شخص اپنے اس عذر کی بنا پر اور اس خد و خال کے ذریعے سے میدان محشر میں پہچانا جائے گا کہ یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے اپنے بیوی کے اور عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ جی، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہاں اگر ماحول سازگار ہے، حالات درست ہے، تو آپ اس جواز پر عمل کر سکتے ہیں اور عمل کرنا چاہیے۔ اس کی مصلحت، آئیے اس کی مصلحت کی طرف، کہ ظاہر ہے کہ اسلام نے جب اتنی سختی ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان عدل اور انصاف کرو، تو پھر ایسی صورت میں ایک سے زائد نکاح کا تصور ہی کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ خالق و مالک اللہ ہے، احکام کو بنانے والے، ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا، مصلحتوں کے جاننے والے اللہ۔ لہذا کہ اللہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سے زائد نکاح کرنے کا جواز یہ مصلحت پر مبنی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے یہ تخلیق ہے۔ ہم مشاہدہ کریں مرد اور عورتوں کا کہ دنیا میں مرد اور عورتوں کے اعتبار سے کیا تناسب ہے، علاقائی اعتبار سے یا مکمل طور پر آپ اس کا ڈیٹا آج کے اعتبار سے بہت آسان معلومات لے سکتے ہیں کہ بھئی کس ملک میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں، آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے یہ نظام اسی انداز سے بنایا ہے کہ بھئی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ آپ اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں علاقائی اعتبار سے۔ دوسری بات، ہم اگر ویسے تو کل من علیہا فان، ہر ایک انسان کو تو دنیا سے جانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے، سب کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے، وہ تو واضح بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی، فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی اموات بکثرت ہوتی ہے، بس میں
عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی اموات اور موتیں بکثرت ہوتی ہے، چاہے حوادثات کے ذریعے ایکسیڈنٹ ہو، حوادثات ہو، یا ایک نارمل موتیں ہو، لیکن عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس حیثیت سے اب اللہ کی زمین پر جو زیادہ رہنے والی مخلوق عورتوں کی، اس معنی کر ان کو سنبھالنے والے یہ مرد ہی ہو سکتے ہیں، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے یہ مرد ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ بھئی معاشرے میں کتنے ایسے ہیں بیچارے عورتیں جو بیوائیں ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیوائیں اللہ حفاظت فرمائے در در بھٹکتی ہے۔ در در کیا ہوتی ہے؟ بھٹکتی ہے کہ بھئی ان کی اگلی زندگی کا کیا، اگر یہ قانون نافذ ہو جاوے، اللہ حفاظت فرمائے، یا کہ یہ قانون کا اگر ہم اس کا اگلا مرحلہ سوچے تو کیا ہوگا کہ بھئی کم سے کم نکاح کے ذریعے سے ان کا سہارا بنا جا سکتا تھا۔ راشن دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صدقہ و خیرات کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا صدقہ خیرات کرنا، آپ کا راشن دینا، یہ بیواؤں کے مجبوریوں کا حل نہیں ہے، یہ تو ایک وقتی حل نکل چکا۔ آپ نے 50-100 روپے نکال کے 1000-10,000 نکال کے کسی بیوہ کو دے دیا تو کیا اس کی زندگی بن گئی اس سے؟ ہاں، ایک وقتی حل نکل چکا ہے، اور کتنوں کو تو ملتا بھی نہیں ہے۔ کتنی حساس عورتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہیں، وہ زمانے کے مسائل سے ٹکر لیتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کام کر کے اللہ حفاظت فرمائے اپنے اولادوں کو ایجوکیشن تک کے دلاتی، وہ بھی ہائی ایجوکیشن، بہترین تعلیم و تربیت دلاتی ہے ایسی عورتیں۔ ہاں، تو یہ صدقہ و خیرات یقیناً مطلوب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ایک وقتی حل ہے، دائمی حل نہیں۔ دائمی حل تو عورت کا وہی ہے جو اسلام نے اور خالق نے رکھا ہے اس دنیا میں۔ عورت کا دائمی حل یہ ہے کہ اس کے سر پر کسی نہ کسی کا ہاتھ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی ہمسفر ہو، اس کا کوئی نہ کوئی سہارا ہو، یہی اس کا دائمی حل ہے، چاہے وہ ہمسفر اور سہارا اسے چٹنی روٹی کیوں نہ کھلانے والا ہو، لیکن بہرحال یہی اس کا دائمی حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقتی اس کا تعاون دائمی حل نہیں۔ اور پھر حالات اللہ حفاظت فرمائے، شیطان تو انسان کی رگوں میں حدیث کی روشنی میں خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ بھئی پتہ ہے کہ کب انسان وساوس شیطانی میں مبتلا ہو جائے، اور خود نفس اس کا سب سے بڑا شیطان ہے، کہ کب نیت کو خراب کر دے اور بد نگاہی میں مبتلا کر دے اور غلط راستے پر لا دے، سوچا نہیں جا سکتا۔ ایک انسان جب رشتے ازدواج سے جڑا ہوا ہوتا ہے، نکاحی رشتے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو کم سے کم اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو رشتے کا ڈر اور خوف تو ہوتا ہی ہے۔ ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ ہونا تو اللہ کا ڈر اور خوف چاہیے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو، کمزور ہو اللہ کا ڈر اور خوف، تو رشتے کا ڈر اور خوف تو ہوتا ہی ہے۔ اگر میں غلط قدم اٹھایا تو میرا رشتہ اس بارے میں کیا کہے گا، میرے رشتہ دار کیا کہے گا، ہے نا، ماحول کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ لیکن جب انسان اس بندھن سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، اس کے پٹری چینج کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اب ایسی صورت میں ایک کو لازم کر دیا جاوے تو ان عورتوں کا کیا، ان ظاہر بات ہے کہ ان بیواؤں کا کیا، یا ان مطلقات کا کیا جو تنہا زندگی گزار رہی ہے، کیا ذمہ داری لی جا سکتی ہے کہ بھئی اللہ حفاظت فرمائے ہماری ماں و بہنوں کی کہ وہ غلط راستے پر نہ جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ماحول، معاشرے اور سوسائٹی میں گناہ کا ارتکاب زیادہ ہوگا۔ گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اور بھی کئی اس کی وجوہات اور مصلحتیں، ان ساری وجوہات اور مصلحتوں کے پیش نظر شریعت نے نہ تو زیادہ نہ تو کم، زیادہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں، بلکہ شریعت نے اس پر روک لگا کر فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے صرف 4 تک کو محدود کر دیا کہ اب 4 تک تم اپنی زندگی کو کیا کر سکتے ہو، گزار سکتے ہو، خوشگوار زندگی بنا سکتے ہو۔ لیکن بہرحال یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، بلکہ امر اباحی ہے کہ بہتر
اگر آپ کو طاقت نہیں ہے عدل و انصاف کرنے کی تو ایک پر کیا کر لیا جاوے، اکتفا کر لیا۔ بہرحال یہ ایک خاص موضوع ہے، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کہ جو ماحول اور معاشرے میں جس طریقے سے اس سلسلے میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس قسم کے دیگر مدعات اور موضوعات کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سوائے ہوائی باتوں کے اور کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ پاک عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے معاشرے میں امن و سکون نصیب فرمائے۔ دوسری ایک چیز کا مطالبہ یہ کرنا ہے، پیش کرنا ہے کہ بھئی صفوں کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ صفوں کا ہم خاص خیال رکھیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا عام نمازیں ہو، ایک مستقل موضوع ہے، اور اس میں بالخصوص بچوں کا جو معاملہ ہے تو بچوں کو براہ کرم پیچھے کے سائڈ میں رکھنے کی کوشش کرے۔ صفوں کی ترتیب اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اول حصہ صفوں کا مردوں کا ہے، ثانی حصہ بچوں کا ہے، اور ثالثی حصہ عورتوں کا ہے، جس وقت مسجدوں میں نمازیں عورتوں کی ہوا کرتی تھی تو یہ ترتیب بتلائی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بچوں کا مقام کھڑے رہنے کا نمازوں میں آخری حصے میں ہوتا ہے، اس لیے خوامخواہ بالکل آگے بچوں کو کر کے صفوں کی ترتیب نہ بگڑنے پائے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔